کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام پارٹس آف دا باڈی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہاتھ، آنکھیں، کان، پیر، زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے ایوری پارٹ آف دا باڈی کیا کہتا ہے زبان سے کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ اور تیرے تابع ہیں، ہم بلونگ کرتے ہیں تجھ سے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان ہی تو کسی کا دل توڑتی ہے نا، زبان ہی تو کسی کو گالی دیتی ہے، زبان ہی تو کسی سے جھگڑا کرتی ہے، آخر مار تو پوری باڈی کو پڑتی ہے نا۔ تو زبان سے سارے اعضاء کہتے ہیں تو نے سیدھا رہنا ہے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، صحابی کا نام حضرت سیدنا حارث بن بشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر اس کو قابو کر۔ آپ سوچئے میرے آقا علیہ السلام کے نزدیک زبان کی کتنی امپورٹنس تھی، اور یہ زبان بندے کو کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان بندے کو دوزخ میں پہنچا سکتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ٹنگ۔ یہ زبان کدھر بندے کو پھنسوا سکتی ہے۔ یہ حدیث ذرا سنیے گا، ترمذی کی حدیث، حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ کتنے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا، ایک جملہ بھلائی کا نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا اچھا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ آقا آگے حدیث میں فرماتے ہیں اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ آج بولتے ہوئے سوچتا کون ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں؟ جو منہ میں آیا وہ بولنا، جیسے آیا ویسے بولنا، یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرا یہ جملہ میرے ایمان پر کیا امپیکٹ کرے گا، میرے دین میرے عقیدے پر کیا امپیکٹ کرے گا، اللہ رسول کی کہیں اس پہ گستاخی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ضروریات دین کا کوئی انکار تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سامنے والے مسلمان کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی۔ نہیں جناب، میری زبان ہے، میں جو چاہے بولوں۔ بڑی پیاری بات دانا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہر عضو جو ہے وہ فری ہے، آنکھوں کے آگے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کان بالکل کلیئر ہے، مگر زبان کے لیے 32 پہرے دار دیے گئے ہیں۔ جبڑا پورا زبان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جب بندہ بولتا ہے تو ان پہرے داروں کا بھی خیال نہیں کرتا اور سامنے والے کا دل توڑ دیتا۔ اس زبان سے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی دیر لگی یہ 3 سینٹنس کہنے میں آپ کو؟ لیس دین 30 سیکنڈز، آئی ہوپ 15 سیکنڈز لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ود ان 15 سیکنڈز اس دنیا میں آپ کیا ارن کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں؟ آپ بڑی سی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، بڑے سے بڑا بزنس کر لیں، میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کو، اگر آپ مثال دیتا ہوں، چلے تھوڑی سی آپ کا ایگزام کیلکولیشن بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص مہینے کے 10 لاکھ روپے کماتا ہو، ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہاں پر، چلے مان لیا کہ آپ 10 لاکھ کماتے ہیں، تو آپ روزانہ کتنے کماتے ہیں؟ تھوڑی سی کیلکولیشن کر لیں، میرے حساب سے 35,000 روپے بن جائیں گے، 33,000 35,000 موٹا حساب پکڑ لیں، روز کی آپ کی آمدنی 35,000 ہو گئی۔ اب اس کو ڈیوائڈ کر دیں 24 گھنٹے پر، ٹھیک ہے؟ موٹا حساب اگر پکڑ لیں تو شاید 1300-1400 روپے بن جائیں گے گھنٹے کے، ایسا ہی 1500 روپے لے لیں بھائی، چلے اور زیادہ بڑا حساب کر لیں، 1500 روپے گھنٹے کے آپ کماتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر دیں 60 پر، اب منٹ کے پیسے بنائیں تو 1500 روپے کی اگر آپ منٹ پہ پیسے آ جائیں گے تو آپ کے یہ پیسے کتنے بنیں گے؟ شاید 60 منٹس پہ آپ کریں گے تو 40 روپے بنیں گے۔ اب آپ اس کو لے آئیں 15 سیکنڈ پر یا آدھے منٹ پر، تو پتا چلا کہ مہینے کے 10 لاکھ کمانے والا بھی 1 منٹ میں چند روپے ہی کما سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مگر اے اس ہال میں بیٹھنے والے عاشقان رسول، ود ان 15 سیکنڈز پتہ ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔
دس از دا امپورٹنس آف ٹنگ. یہ زبان کی اہمیت ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ کما سکتا ہے بندہ جو دنیا میں بیٹھ کے نہیں کما سکتا. مگر اسی طرح اس زبان سے ہی ایسے جملے بھی کوئی کہہ جاتا ہے جو ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, بے ادبی, گستاخی, اللہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, نبی پاک کے بارے میں کچھ ایسا معاذ اللہ کہہ دیا, انسان ایمان سے ہی چلا جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کل یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے, فلمی گانوں میں, چٹکلوں میں, کامیڈی شو میں عجیب عجیب سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مزے مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہکے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ دوستوں کو سنا رہے ہوتے ہیں, آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یار کیا زبردست چٹکلا آیا ہے, کیسا زبردست اس نے جوک سنایا ہے. جوک کے ذریعے ایمان پر بات کر رہے ہو. سوچتے نہیں کہ وی آر مسلمز, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اللہ رسول اور جنت دوزخ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتے. مگر کس کو پڑی ہے اس کی؟ بھائی چار کہکے لگیں گے, دوست کہیں گے کیسا جناب جولی دوست ہے, ہر بار ملتا ہے نیا لطیفہ سناتا ہے, ہر بار ملتا ہے ایک نیا جوک لے کر آتا ہے. ہم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ایمان برباد کر جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا سکتی ہے. خدا را اس بات پر اویئر رہیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے, میں اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں. اب یہاں شیطان ایک وسوسہ کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ یار کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنا ہم نے بچپن سے مسلمان ہیں, کیا ایک جملہ کہہ کر ہمارا ایمان ہم سے چلا جائے گا؟ جی جناب, میں آپ کو اب ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جملے کی اہمیت اور ورڈنگز کی اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بندہ 70 سال تک ساری زندگی غیر مسلم رہا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا, کیا ہو گیا وہ؟ جواب دو نا. مسلمان ہو گیا نا, پچھلی کفر کی زندگی ختم ہو گئی ہے. احادیث کا مضمون ہے بندہ جب مسلمان ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک جملہ جب اسے کفر سے اسلام کی وادی میں لا سکتا ہے تو یہی ایک جملہ کسی کو ایمان سے کفر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے. پلیز بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح ہم کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک جملے سے معاملہ سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم زبان کی احتیاط کو سمجھے اور اپنے ایمان کی قدر